بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آپریشن ہائی رسک عمران سیریز ناول بائی ظہیر احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ تنویر، نعمانی، خاور اور چوہان کی ان دنوں آپس میں خوب چھن رہی تھی۔ سیکرٹ سروس کے پاس ان دنوں کوئی کیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل فری تھے اور ہر وقت آپس میں یوں گھلے ملے رہتے تھے جیسے انہیں سوائے گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کرنے اور ہوٹلنگ کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو۔ وہ سارا دن ایک ساتھ گزارتے تھے، صبح کا ناشتہ، لنچ اور ڈنر ایک ساتھ کرتے تھے اور سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد رات گئے اپنے اپنے فلیٹوں کا رخ کرتے تھے اور پھر اگلے دن ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ اس وقت بھی وہ ایک ریسٹورنٹ میں ناشتے کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور ناشتے سے فراغت کے بعد ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کافی دن ہو گئے ہیں ہمیں کسی پرفضا مقام پر سیر کا پروگرام بنائے ہوئے، کیا خیال ہے کیوں نہ مس جولیا، صفدر اور عمران صاحب کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کسی پہاڑی مقام پر سیر کرنے کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے؟ خاور نے اچانک ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں واقعی ہم ہر جگہ سیر کرتے رہتے ہیں لیکن کسی پہاڑی مقام کی سیر کیے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے۔ کیوں تنویر، تمہارا کیا خیال ہے؟ چوہان نے تنویر سے پوچھا۔ پہاڑی مقام پر سیر کرنے کو تو میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن کیا اس پروگرام میں عمران کو شامل کرنا ضروری ہے؟ تنویر نے کڑوے لہجے میں کہا، جیسے اسے عمران کے نام سے بھی خدا واسطے کا بیر ہو۔ کیوں؟ عمران تمہیں کیا کہتا ہے؟ کیا اس کی موجودگی تمہیں بری لگتی ہے؟ نعمانی نے چونک کر کہا۔ عمران کی موجودگی تو نہیں، البتہ اس کی احمقانہ حرکتیں اور حماقت آمیز باتیں مجھے ضرور بری لگتی ہیں۔ بعض اوقات تو جی چاہتا ہے کہ یا تو اسے گولی مار دوں یا پھر خود کو، تنویر نے بھی برہمی سے کہا۔ اس کی حماقتیں ہی تو ہماری محفل کو زعفران زار بناتی ہیں۔ وہ جب ہمارے ساتھ کسی پروگرام میں شامل ہوتا ہے تو اس پروگرام کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی جوکروں جیسی حرکتوں پر تو تمہیں ہی لطف آتا ہوگا، مجھے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہوا زہر لگتا ہے، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب عمران ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو مس جولیا تمہیں ذرا بھی لفٹ نہیں کراتی، اس لیے تمہیں عمران اور اس کی حرکتوں پر غصہ آتا ہے، نعمانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر تنویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یو شٹ اپ، تمہیں یہ بات کہنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تنویر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کی تیز اور دھاڑتی ہوئی آواز سن کر ارد گرد کے بیٹھے ہوئے لوگ بری طرح سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم یکدم اتنے غصے میں کیوں آ گئے ہو؟ میں نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، نعمانی نے اسے غصے میں آتے دیکھ کر گھبرا کر کہا۔ خاور اور چوہان بھی تنویر کو اس طرح اچانک غصے میں آتا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ بیٹھ جاؤ تنویر، چوہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور سنو نعمانی، آئندہ اگر تم نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم لوگوں کو جہاں جانا ہے جاؤ، میں آج کے بعد تمہارے ساتھ کسی پروگرام میں شامل نہیں ہوں گا، تنویر نے بدستور غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ چوہان، نعمانی اور خاور اس سے کچھ کہتے، وہ کرسی سے ہٹا اور تیز سے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لگتا ہے تم نے تنویر سے سچی بات کہہ دی ہے جس سے وہ بھڑک گیا ہے۔ مس جولیا کے بارے میں وہ کوئی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا، خاور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے تنویر کا وہاں سے اس طرح بھڑک کر اٹھ جانا سخت ناگوار گزرا تھا۔ یہ تنویر کی عادت ہے، عمران کے نام سے چڑھنا اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ جانے دو، خود وہ جو مرضی کہتا رہے، ہم مذاق میں بھی اس سے کوئی بات کہہ دیں تو اسے برا لگ جاتا ہے، نعمانی نے بھی قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ چھوڑو، یہ ہماری اپنی بے وقوفی ہے جو ہم ہر جگہ اسے ساتھ لیے پھرتے رہتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کسی کے ساتھ تعلقات اتنے زیادہ نہیں بڑھانے چاہیے کہ وہ حد سے زیادہ بدتمیزی پر ہی اتر آئے۔ آؤ چلتے ہیں، خاور نے کہا اور ویٹر کو اشارہ کیا جو تیزی سے ان کے قریب آ گیا۔ تنویر کی اس حرکت نے ان تینوں کے موڈ آف کر دیے تھے۔ ظاہر ہے پبلک پلیس پر تنویر کا ان کے ساتھ اتنی اونچی آواز میں بات کرنا اور وہاں سے اٹھ کر چلے جانے سے وہ لوگوں میں اپنی سبکی ہوتی ہوئی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ لوگ ابھی تک ان کی ہی جانب دیکھ رہے تھے۔ یس سر، ویٹر نے کہا۔ بل لاؤ،
نعمانی نے بیزار لہجے میں کہا اور ویٹر نے بل جیب سے نکال کر پلیٹ میں رکھ کر ان کے آگے کر دیا۔ نعمانی نے جیب سے بٹوا نکال کر ایک بڑا نوٹ نکال کر پلیٹ میں رکھ دیا اور وہ تینوں اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی تم رکھ لینا، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ تینوں ایک ساتھ ریسٹورنٹ سے نکل گئے۔ اسی لمحے خاور کی کلائی پر ضربیں لگنے لگیں تو وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اوہ، شاید چیف کی کال آ رہی ہے، تم یہیں رکو، میں ریسٹورنٹ کے کسی باتھ روم میں جا کر کال ریسیو کر کے ابھی آتا ہوں۔ خاور نے جلدی سے کہا اور مڑ کر دوبارہ تیزی سے ریسٹورنٹ میں گھستا چلا گیا۔ ابھی سے ریسٹورنٹ میں گئے چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ اچانک ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور نعمانی اور چوہان کو یوں محسوس ہوا جیسے اچانک کسی طاقتور ویو نے انہیں زمین سے اٹھا کر دور پھینک دیا ہو۔ دھماکے سے ریسٹورنٹ کی عمارت کاغذ کے پرزوں کی طرح ہوا میں اڑ گئی تھی اور دھماکے کے شدید رد عمل کے نتیجے میں چوہان اور نعمانی اپنی جگہ سے اچھل کر دور سڑک پر جا گرے تھے۔ فضا دھماکے کے ساتھ ساتھ بیسیوں انسانوں کی دلدوز چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ آگ، دھوئیں اور دھول کا ایک طوفان تھا جو فضا میں بلند ہو کر نیچے آ رہا تھا۔ سڑک پر گرے ہوئے چوہان اور نعمانی کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو یوں لگا تھا کہ کئی عمارتوں کا ملبہ ان پر آ گرا ہو اور وہ اس ملبے کے نیچے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے ہوں۔ دھماکے سے اچھل کر سڑک پر گرنے اور اینٹوں اور پتھروں کے طوفان کی زد میں آ کر چوہان اور نعمانی کے ذہنوں پر یکلخت اندھیرے نے یلغار کر دی تھی جسے دور کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسرے ہی لمحے ان کے ذہنوں پر تاریکی کی دبیز تہیں چڑھ گئیں جو شاید موت اور کبھی نہ ختم ہونے والی تاریکی تھی۔ جولیا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو اس نے خود کو ایک کمرے میں ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا پایا۔ کمرہ خاصا کشادہ اور ہر قسم کے سامان سے یکسر عاری تھا۔ ہال نما اس کمرے کی چھت کو قائم رکھنے کے لیے یا شاید ڈیکوریشن کے لیے وہاں کئی پلر دکھائی دے رہے تھے۔ پلروں کی موجودگی اور کمرے کی وسعت سے جولیا نے اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت کسی عمارت کے تہہ خانے میں موجود ہے۔ وہاں اچھی خاصی تیز روشنی تھی۔ ٹریگ اور شارکی نامی سیاہ فام اسے اس کے فلیٹ سے بے ہوش کر کے یہاں لے آئے تھے اور اسے بے ہوشی کے عالم میں ہی انہوں نے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ستون کے ساتھ جولیا کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے اور اس کے جسم کے گرد بھی رسیاں مضبوطی سے لپٹی ہوئی تھیں۔ البتہ اس کی ٹانگیں آزاد تھیں جو اس کے جسم کی رسیاں کھولنے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی تھیں۔ جولیا ان دونوں سیاہ فام مجرموں کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ کون ہو سکتے ہیں اور وہ عمران اور سیکرٹ سروس کے ممبروں کے بارے میں اس سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔ کیا کوئی نیا کیس شروع ہو چکا تھا؟ لیکن اگر کیس شروع ہو چکا تھا اور سیاہ فاموں کی ریڈ اسٹارز نامی تنظیم پاکیشیا میں آ چکی تھی تو اب تک اس کی خبر ایکس2 کو کیوں نہیں ہوئی تھی اور اس نے انہیں الرٹ کیوں نہیں کیا تھا؟ جولیا کو اس مایا نامی لڑکی پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا جو ان دونوں کو اس کے فلیٹ میں لے آئی تھی۔ یقینی طور پر اس نے عمران کو اس کے فلیٹ میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، تبھی تو اس نے سیاہ فاموں سے اس کی تصویر دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا اور ان سے انعام لینے کے لالچ میں وہ انہیں اس کے فلیٹ میں لے آئی تھی۔ ایسی لڑکیاں پیسہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھیں۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی اور اس وقت وہ دونوں کہاں تھے؟ جولیا سوچنے لگی کہ اسے اب کسی طرح خود کو ان رسیوں سے آزاد کرانا چاہیے۔ واچ ٹرانسمیٹر اس کی کلائی پر موجود تھی۔ وہ فوری طور پر ایکس2 کو ان سیاہ فاموں کے بارے میں مطلع کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے ان لوگوں کے کیا عزائم تھے، ان کی شکلیں اور ڈیل ڈول جس قدر خطرناک تھے۔ یقینی طور پر ان کے عزائم بھی خوفناک اور خطرناک ہی ہوں گے۔ جولیا سوچنے لگی۔ اسی وقت اس نے قدموں کی آواز سنی تو وہ چونک کر سامنے دیکھنے لگی۔ ٹریگ اور شارکی نامی سیاہ فام دروازہ کھول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اسی کی جانب آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی سختی اور سرد موری تھی جو جولیا نے ان کے چہروں پر اپنے فلیٹ میں دیکھی تھی۔ تو تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ بہت خوب، ٹریگ نے اس کے قریب آتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اگر کہو تو دوبارہ بے ہوش ہو جاؤں؟ جولیا نے ان کی جانب تنزیہ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خاصی جیدار معلوم ہوتی ہو جو ہمارے سامنے اس انداز میں بات کر رہی ہو۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ہمیں دیکھ کر خوف سے اس کا دم نکل چکا ہوتا، شارکی نے بھیانک پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر جولیا کے لبوں پر زہر انگیز مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو لڑکی، ہمارے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے جو ہم تمہاری شکل دیکھتے رہیں۔ تم ساری رات بے ہوش رہی ہو، بس بہت ہو چکا۔ اب شرافت اسی میں ہے کہ تم ہمیں علی عمران اور سیکرٹ سروس کے ممبروں کا پتہ ٹھکانہ بتا دو۔ میں تم لوگوں سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں کسی علی عمران اور سیکرٹ سروس کو نہیں جانتی، پھر کیوں بلا وجہ تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔
یہ اس طرح نہیں مانے گی، اس کے ساتھ اپنے ہی اسٹائل سے پیش آنا پڑے گا۔ شارکی نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا اور اپنی پتلون کی بیلٹ کھولنے لگا۔ بیلٹ چمڑے کی اور خاصی مضبوط تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی ٹریگ نے بھی پتلون سے اپنا بیلٹ نکال لی اور اسے کسی کوڑے کی طرح ہاتھ میں لٹکا لیا۔ ان کے ہاتھوں میں بیلٹس دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جولیا کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ دیکھو، تم لوگ زیادتی کر رہے ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں واقعی علی عمران اور سیکرٹ سروس والوں کو نہیں جانتی۔ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ جولیا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ سچ کیا ہے اس کا پتہ ابھی چل جائے گا مس جولیا۔ بیلٹ جب ہنٹروں کی طرح تمہارے نازک جسم پر پڑ کر تمہاری کھال ادھیڑے گی تو سچائی خود بخود تمہارے ہونٹوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی، ٹریگ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہنٹر کی طرح بیلٹ گھما کر جولیا کو دے ماری۔ شڑاک کی آواز کے ساتھ بیلٹ جولیا کے بدن پر پڑی اور شدید تکلیف اور اذیت سے جولیا کا چہرہ بگڑتا چلا گیا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے واقعی جس جگہ بیلٹ پڑی تھی وہاں سے گوشت پھٹ گیا ہو۔ ہونٹ بھیج کر اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ کو روکا تھا۔ اتنی سخت جان سیکرٹ سروس کی ممبر کے سوا کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم سیکرٹ سروس کی ممبر نہ ہوتی تو ایک ہی بیلٹ کھا کر تمہاری چیخیں نکل جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بہتر ہے اب بھی تم ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو جاؤ، ورنہ ہم اسی طرح تمہارا سارا جسم ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ شارکی نے بیلٹ شڑاک سے زمین پر مارتے ہوئے کہا۔ جولیا ان کی جانب خونخوارانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ انتہائی سفاک اور بے رحم درندے ہو، تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ بہت خوب، چلو ایک بات کا تم نے اقرار کر ہی لیا ہے کہ تمہارا سیکرٹ سروس سے ہی تعلق ہے۔ رہی بات اگلوانے کی تو یہ ہم پر چھوڑ دو، ہم تشدد سے پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ شارکی نے کہا۔ پتھروں اور انسانوں میں بہت فرق ہے، تمہارے سامنے پتھر بولنے پر مجبور ہوتے ہوں گے، انسان نہیں۔ میرا نام جولیا نافٹر واٹر ہے، مجھ سے کچھ اگلوانا تم جیسے بزدل چوہوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جولیا نے جان بوجھ کر انہیں تاؤ دلاتے ہوئے کہا۔ بزدل چوہے؟ تم نے ہمیں بزدل چوہے کہا؟ ہوں، دیکھنا اب یہ بزدل چوہے تمہارے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ شارکی بیلٹ مار کر اس کی چمڑی ادھیڑ دو۔ اس نے ہمیں یعنی ریڈ اسٹارز کو بزدل چوہے کہا ہے، جن کا نام سن کر دنیا کے بڑے بڑے مجرم کانپ جاتے ہیں۔ ٹریگ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے نہایت غصیلے اور نفرت زدہ انداز میں جولیا کو بیلٹ مارنا شروع کر دیے۔ شارکی بھی نفرت بھرے انداز میں اس پر ہنٹروں کی طرح بیلٹ برسا رہا تھا۔ ان کے بیلٹ جہاں جہاں پڑ رہے تھے وہاں سے نہ صرف جولیا کا لباس پھٹتا جا رہا تھا بلکہ لباس کے ساتھ ساتھ اس کی کھال بھی پھٹتی جا رہی تھی اور وہاں سرخ سرخ لکیریں بننا شروع ہو گئی تھیں۔ جولیا دانتوں سے دانت جمائے بدن میں اٹھنے والی ناقابل برداشت تکلیف کو برداشت کرتی رہی، لیکن کب تک؟ ٹریگ اور شارکی جنونیوں کی طرح اسے مار رہے تھے اور پھر جولیا کے حلق سے اذیت بھری چیخ نکلی اور اس کا سر ڈھلک گیا۔ شدید اذیت کے باعث وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے شارکی، اسے ہوش میں لاؤ۔ ٹریگ نے جولیا کا ڈھلکا ہوا سر دیکھ کر اپنے ہاتھ روکتے ہوئے شارکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ بڑی سخت جان ہے، سارا جسم ادھیڑ کر رکھ دیا ہے لیکن اس نے ابھی تک زبان نہیں کھولی۔ اسے ہوش میں لاؤ، اب اس کے ساتھ جو میں سلوک کروں گا یہ اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ٹریگ نے کہا اور شارکی نے سر ہلا کر بیلٹ ٹریگ کو پکڑا دی اور جولیا کے قریب آ گیا۔ اس نے جولیا کا ایک ہاتھ سے ناک پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر رکھ دیا، جس سے جولیا کے سانس کی آمد و رفت رک گئی۔ دوسرے ہی لمحے جولیا کے جسم کو ایک دو جھٹکے لگے اور اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر شارکی نے اس کے ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ جولیا کو اپنے سارے جسم میں آگ سی بھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ شدید تکلیف اور اذیت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ کیوں اپنی جان پر ظلم کر رہی ہو مس جولیا؟ عمران اور اپنے ساتھیوں کا پتہ بتا کر اپنی جان بچا لو، ورنہ ابھی تو آغاز ہے، آگے ہم تمہارا کیا حشر کریں گے اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم میرے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کر دو تب بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا دوں گی بزدل چوہوں۔ اب تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مجھے جان سے مار دو۔ اگر تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو یاد رکھنا، تم نے میرے بدن پر جتنے زخم لگائے ہیں اس کا میں تم سے 10 گنا زیادہ انتقام لوں گی۔ تم لوگوں کو ایسی بھیانک موت ماروں گی کہ تمہاری لاشوں پر کتے بھی منہ مارنا گوارا نہیں کریں گے۔ جولیا نے حلق کے بل گراتے ہوئے کہا۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، دیکھتا ہوں تم میں ابھی کس قدر برداشت کی قوت باقی ہے۔ ٹریگ نے بھی اسی کے انداز میں گررا کر کہا اور جیب سے ایک چاقو نکال لیا۔ چاقو کھول کر وہ جولیا کے قریب آ گیا اور چاقو کا پھل جولیا کے چہرے کی طرف کر کے گھمانے لگا۔ اس چاقو سے میں پہلے تمہارے کان کاٹوں گا، اس پر بھی تم نے کچھ نہ بتایا تو تمہارے چہرے سے
تمہارے خوبصورت ناک کٹ جائے گی، پھر میں تمہارے گال چیروں گا اور پھر تمہاری آنکھوں کی باری آئے گی، ڈریگ نے بھیانک پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا اس کی جانب نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی ٹانگ حرکت میں آئی اور ٹریگ کا چہرہ اذیت اور شدید تکلیف سے بگڑتا چلا گیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر پڑا اور وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا تھا۔ جولیا نے ٹانگ اس کی رانوں کے سنگم پر ماری تھی، جس کی وجہ سے ٹریگ کا یہ حال ہوا تھا۔ وہ جیسا ہی دوہرا ہوا، جولیا نے گھٹنا پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ ٹریگ کے حلق سے کربناک چیخ نکلی اور وہ الٹ کر ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ شارکی حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر جولیا اور زمین پر گرے ٹریگ کو تڑپتا دیکھتا رہ گیا۔ یو بلڈی بچ، تمہاری یہ جرأت، تم نے میرے ساتھی پر حملہ کیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جان سے مار دوں گا، شارکی نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور اس نے انتہائی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیب سے پستول نکال کر جولیا کی طرف فائر کر دیا۔ جولیا جو ستون کے ساتھ بری طرح جکڑی ہوئی تھی اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ظاہر ہے شارکی کے پستول سے نکلی ہوئی گولی اس کی جانب بڑھتی چلی گئی اور کمرہ تیز اور کربناک چیخوں سے بری طرح گونج اٹھا۔